زندگی کے اس قید خانے میں انسان دونوں معاملات میں بے بس ہے۔ دکھوں سے بھاگ نہیں سکتا اور خوشی کو خرید نہیں سکتا۔ انسان وہاں ضد کرتا ہے جہاں اس کو مان ہوتا ہے کہ اس کی بات رد نہیں کی جائے گی۔ جب مان ایک بار ٹوٹ جائے تو ضد کی جگہ خاموشی لے لیتی ہے۔ تعلقات اور رشتے تب آر جاتے ہیں جب دل میں میل، طبیعت میں ضد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے۔ زندگی کے کچھ مقامات پر لاپرواہ رہنا سیکھیں۔ جس طرح ہر بات کہنے والی نہیں ہوتی، اسی طرح ہر بات سننے والی بھی نہیں ہوتی۔ میں نے خود کو خود ہی ڈس لیا، حیران رہ گئے آستین میں چھپے سانپ۔ ہم انجانے میں کسی ایسے قطار میں کھڑے ہیں جس میں سے ہر لمحہ کوئی نہ کوئی دنیا چھوڑ کر قطار سے نکل رہا ہے، لہذا ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ہماری باری نزدیک آ رہی ہے۔ بس تھوڑا سا اور، اگلے موڑ پر سکون ہوگا۔ چل زندگی تھوڑا اور چلیں۔ اس دنیا میں جو لوگ محبت کے شجر کو کاٹ کر نفرت کا بیج بو رہے ہیں، ایک دن جب کڑی دھوپ پڑے گی تو بہت پچھتائیں گے۔ اخلاق اور ظرف کا امتحان تعلق کے خاتمے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ مسکرائیے، کیونکہ مسکرانا لوگوں کو الجھائے رکھتا ہے۔ مسکرائیے، کیونکہ مسکراتے رہنا کسی کو یہ سمجھانے سے آسان ہے کہ تمہیں اندر ہی اندر کیا بات مار رہی ہے۔ آپ کسی کو دو کاموں کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت اور دوسرا عبادت، کیونکہ دونوں دل سے ہوتے ہیں اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے۔ اگر بندگی سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو، جن کے گھونسلے طوفانی راتوں میں تباہ ہو جاتے ہیں، مگر صبح ہوتے ہی وہ شکایتوں کی بجائے اللہ کی حمد و ثنا شروع کر دیتے ہیں۔ مغرور آدمی اس پرندے کی طرح ہے جو آسمان کی طرف جتنا بلند ہوتا جاتا ہے، لوگوں کی نظروں میں اتنا ہی چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ اگر کسی کو قدر کرنی ہے تو زندگی میں کرو۔ چہرے سے کفن اٹھاتے وقت نفرت کرنے والے بھی رو پڑتے ہیں۔ اللہ کے نظام میں رزق بڑھنے کا ایک ہی قانون ہے، جتنا تقسیم کرو گے اتنا بڑھتا چلا جائے گا۔ لوگ اس وقت تمہاری قدر نہیں کرتے جب تم اکیلے ہوتے ہو، بلکہ لوگ اس وقت تمہاری قدر کرنے لگیں گے جب وہ خود اکیلے ہوتے ہیں۔ اگر تم ایک آسان زندگی چاہتے ہو تو ظرف کو وسیع کر لو۔ جو ساتھ چلتا رہے اس کو مت روکو، اور جو ساتھ چلنے کو نہ کہے تو شکوہ مت کرنا۔ جو ہاتھ بڑھائے اسے تھام لو، اور جو دامن چڑھائے اسے خدا حافظ کہو۔ لوگوں سے امید رکھنا چھوڑ دو اور اپنی خواہشات مختصر رکھو۔ تمہاری زندگی خود بخود آسان ہوگی۔ ہر شخص سے عاجزی سے پیش آؤ تاکہ تم لوگوں کی پہچان کر سکو کہ کون اس لائق ہے کہ وہ عاجزی قبول کر سکتا ہے، کیونکہ ہر نرمی کو قبول کرنا ہر شخص کے بس کی بات نہیں۔ اگر انسانوں کے سننے سے زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہوتی تو سب کے دو منہ اور ایک کان ہوتا۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو انسان نہیں فرشتے سمجھتے ہیں، ان کے کام بھی فرشتوں جیسے ہیں، یعنی دوسروں کی برائیوں اور گناہوں کا حساب رکھنا۔ جس معاشرے میں بھیک فرض سمجھ کر اور اجرت مجبوری سمجھ کر دی جائے، وہاں مزدوروں کی قلت اور بیکاریوں کی کثرت ہوتی ہے۔ ایک دوسرے کے جیسا ہونا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ ایک دوسرے کے لیے ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ہم جب مایوسی کی بات کرتے ہیں تو جن سے توقع رکھی جاتی ہے اکثر انہی سے مایوس ہوتے ہیں، ورنہ جن سے کوئی توقع نہیں رکھی جائے ان کے تکلیف دہ رویے بھی
آسانی سے برداشت ہوتے ہیں۔ دو منہ والے سانپ سے بچنا تو ممکن ہے، لیکن دوگلے انسان سے بچنا بہت مشکل ہے۔ یہ مرد کا المیہ ہے کہ وہ عورت سے ہمیشہ محبت تو کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے پرکشش صرف عورت کا حسن ہوتا ہے جو ہمیشہ نہیں رہتا۔ انسان جب زندگی کے امتحانوں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تو کوئی دل دکا بھی دے تو بھی اسے برا نہیں لگتا۔ غلط کہتے ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ مشکلات کا آنا بدقسمتی ہے، بلکہ مشکلات کا آنا تو خوش قسمتی ہے، کیونکہ یہ مشکلات ہی ہیں جو آپ کو بہتر سے بہترین بناتے ہیں۔ انسان کی غلطیاں اسے وہ سبق سکھاتی ہیں جو اسے کسی بڑی سے بڑی درسگاہ سے بھی نہیں مل سکتے۔ جذبات کو محسوس کرنا پڑتا ہے، ورنہ تحریریں تو بس سیاہی کی لکیریں ہوتی ہیں۔ اہمیت الفاظ کی ہوتی ہے، مگر اثر ہمیشہ لہجوں کا ہوتا ہے۔ مخلص ہونا ایک انتہائی پرکشش جذبہ ہے۔ اگر آپ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے تو اچھے الفاظ تو دے ہی سکتے ہیں۔ الفاظ لہجہ نہیں رکھتے، مگر تاثیر تو رکھتے ہیں۔ کیا پتہ، شاید آپ کے الفاظ کسی کے لیے رائے حیات بن جائیں۔ ایک لمحے میں مایوسی کی لہر اور پھر اسی لمحے امیدوں کے ڈیرے۔ کیا شان ہے میرے پاک پروردگار کی، وہ اپنے بندوں کو جلد تام لیتا ہے۔ مضبوط انسان وہ ہوتا ہے جس کی ذات کے اندر قائم سکون کو دوسروں کا برا رویہ متاثر نہیں کر پاتا۔ نفرت کی زبان کے علاوہ ہر زبان ہی محبت کی زبان ہے۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا کرو تو پھر اللہ اور معاملے کے بیچ سے نکل جایا کرو۔ اللہ تعالیٰ کے عطا کیے گئے مال میں سے صدقہ دینے اور مسکینوں کو کھانا کھلانے سے دولت میں بے شمار اضافہ ہوتا ہے۔ اگر تم ایک آسان زندگی چاہتے ہو تو ظرف کو وسیع کر لو۔ جو ساتھ چلتا رہے اس کو مت روکو، اور جو ساتھ چلنے کو نہ کہے تو شکوہ مت کرنا۔ جو ہاتھ بڑھائے اسے تام لو، اور جو دامن چڑھائے اسے خدا حافظ کہو۔ لوگوں سے امید رکھنا چھوڑ دو اور اپنی خواہشات مختصر رکھو۔ تمہاری زندگی خود بخود آسان ہوگی۔